بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے قیامت، بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے۔ ہزاروں دشمنوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے قیامت، بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے۔ کیا ویران ایک جھولا اجاڑا، ایک مادر کو بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے۔ ہزاروں دشمنوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے۔ صدا زہرا کی آتی تھی، اٹھو عزیز سہارا دو۔ صدا زہرا کی آتی تھی، اٹھو عزیز سہارا دو۔ میرے بیٹے نے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے۔ ہزاروں دشمنوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے۔ علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا، علی کی بیٹیوں کا سر کھلے دربار میں جانا، یہی وہ زخم ہے عابد کو جس نے خون رلایا ہے۔ ہزاروں دشمنوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے قیامت، بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے۔ جو پانا زینب مجرئی شہ نے کہا، پانی جو پانا زینب، پہلے تم میری سکینہ کو پلانا زینب، مجرئی شہ نے کہا پانی جو پانا زینب، سوتی تھی بالی سکینہ جو میرے سینے پر، اب اسے سینے پہ تم اپنے سلانا زینب، اب اسے سینے پہ تم اپنے
نے سلانا زینب گر سکینہ کا لبے نہر گزر ہو جائے گر سکینہ کا لبے نہر گزر ہو جائے لاش عباس دلاور کی چھپانا زینب لاش عباس دلاور کی چھپانا زینب لاش پامال ہو جس وقت میری مقتل میں لاش پامال ہو جس وقت میری مقتل میں بددعا کے لیے لب بھی نہ ہلانا بددعا کے لیے لب بھی نہ ہلانا زینب چھین لے شمر ستمگار جو سر سے چادر اپنے بالوں ہی سے منہ اپنا چھپانا اپنے بالوں ہی سے منہ اپنا چھپانا زینب قید ہو رن میں میرے بعد جو تم آؤ گے دیکھ کر لاش میری عشق بچانا زینب دیکھ کر لاش میری گل نہ مچانا زینب کہ میں جا کے نہ میدان سے پھر آؤں گا کہ میں جا کے نہ میدان سے پھر آؤں گا تم ہو کہ میری لاش پہ آنا زینب تم ہو کہ میری لاش پہ آنا زینب سربرہنا تمہیں دربار میں جانا ہوگا سربرہنا تمہیں دربار میں جانا ہوگا اور ہے گرم زمین میرا ٹھکانا زینب اور ہے گرم زمین میرا ٹھکانا زینب دیکھنا شمع امامت نہ بجھا دے ظالم آکے شولوں سے عابد کو بچانا زینب جب رہا ہو کے وطن قید سے جانا زینب میرے نانا کو میرا حال سنانا زینب میرے نانا کو میرا حال سنانا زینب خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا
ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوسے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتن، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوسے لوں وہاں کی چلے گی جہاں چری، زینب نے پڑھ کے چومے برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھے گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو کیسے چھٹ کر آتش نکام، کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ عابد سے بھی یہ کہنے لگے شاہ کربلا، بیوہ اور یتیموں کا بھی تم ہو آسرا، جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا، آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا، بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا، سر کو جھکائے روتا تھا خود اس پہ باوفا، اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا، تنہائی کے سوا کوئی آور نہیں بچا، جب سوئے نہر دیکھ کے غازی کو دی صدا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی،
اور پھر رکاب تھام کے بولی اے شاہدی لو میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں باعث ہوا سوار جو زہرا گلا ڈلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا حسین ابن علی کا سجدہ وہ دم آخری حسین ابن علی کا سجدہ اسی سجدے کا طلبگار تھا بندے سجدہ اجل کی لب قدرت سے جو آتی تھی سلام کھینچ گیا دائرے رازیت الارض تا ابد دین خدا دہر میں پائندہ ہے قتل فرزند نبی ہو گئے حق زندہ سبب المزيد من فضل ودليل على العظمة الذي لا يتغير بحاله ولا يتبدل بالأحوال ولا تبديل لعلي والأيام ولا يغير السياق والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته وسعادة الأرباب بعزته سبحانه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق قال الله تعالى كتابه المجيد وفرقانه إنا لله وإنا إليه راجعون
آج کا دن محتاج نہیں ہے کہ مسائل کا ذکر. آج اس آسمان و زمین کا گریا حسین بن علی پر وہ دن جس کے لیے تاریخ لکھا کہ حسین نے اس رات کو جو گزری ہے محمد نے مانگا. لیکن حسین بن علی نے صبح عاشور میں اعلان کیا کہ حسین نے شب عاشور کو محمد نے مانگا نہیں تھا, محمد دی. ان کا آنا دلیل ہے اس بات کی. ہزاروں سلام ہو ذات مقدس پر اس رات کو ایسا اپنا لیا کہ کبھی یہ رات حسین کے توسل کے بغیر نہیں گزر سکتی. وہ ہستی صبح عاشور کا ہنگام, یہ رات جو گزری ہے جس میں عباد نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ کہیں خیموں میں بیویاں بچوں کو بٹھائے ہوئے داستان شجاعت سنا رہی, کہیں آپ کے انصار ایک دوسرے سے مخاطب ہے, دیکھو کل سبقت کرنی ہے, ایسا نہ ہو کہ آل محمد پہ ہاتھ آ جائے. کہاں حضرت عباس اپنی تلوار کو سیٹل کر رہے ہیں. کل زمانہ دیکھے گا کہ عباس کو کربلا کے لیے مانگا گیا. اور حسین اس رات کو آپ نے حصوں میں منقسم کیا. اس میں ایک حصہ بھی جس میں آپ خیمہ اقدس میں آئے, شہزادی سکینہ کو قریب آئیں اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی. بابا یہ کیسی زمین ہے, جہاں آ کے سکینہ آپ کے سینے کے لیے ترس گئی. حسین نے بچی کو پیار کیا, کہا مہلت جو عبادت کے سبب ہم نے نہ پائی, یہ آخری شب عمر کی تھی اے میری جائے. کچھ دور نہ تھے ہم پہ تمہیں نیند نہ آئی, کیا ہوئے گا جب ہوئے گی برسوں کی جدائی. غم باپ کا اور قید کا دکھ جانے ہنسی پر, کیوں کر تمہیں نیند آئے گی زندہ کی زمین پر. صبح شب عاشور کا آغاز مقاتل نے لکھا کہ امام کے لشکر میں مؤذن کی حیثیت سے حجاج بن مسروق ہے. آواز اذان کے لیے منتخب کیا گیا ہے, لیکن صبح عاشور عجیب اصلحت امام کہ امام نے شہزادہ علی اکبر سے کہا علی اکبر میرے نام اذان دو. صبح عاشور کی اذان علی اکبر نے دی, اور جس وقت آواز اذان بلند ہوئی اللہ اکبر, خیموں میں بیویاں بیتاب ہوگی پردہ کے قریب آ گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. مرتبہ بیویوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے آواز علی اکبر بلند ہو رہی, آج اذان علی اکبر دے رہے ہیں. شہزادے کی آواز اذان حسین ابن علی نے وہ کڑیل جوان سینہ جس کا گرم لہو قیامت تک کے لیے اسلام کو دائمی زندگی ادا کر رہا ہے, اس بیٹے سے صبح شب عاشور اذان دلوائی ہے. اب اذانوں کی بقا کی ضامن آواز اذان علی اکبر ہے. شہزادہ علی اکبر کی اذان حسین کے اصحاب و انصار کی وہ نمازیں جس میں ملائکہ سماوات قربان ہو رہے ہیں پالنے والے. یہ کون ہے جو اس طرح عبادت کر رہے ہیں؟ یقیناً ملائکہ سماوات اس وقت میں جب یہ کہا تھا کہ وہ زمین پر فساد پھیلائے گا, اور اب کمال انسانیت کی وہ انتہا پروردگار مباحث کر رہا ہے. یہ ہے وہ بندے جن کی وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ کروایا. اس وقت ہمارا سلام ہو حسین کی ان صحابیوں پر, ان ساتھیوں پر جنہوں نے حق محبت یوں ادا کیا کہ امام کی نماز کے ساتھ ان کی زندگی کی آخری سانسیں ادا. صبح کا آغاز ایک کے بعد ایک شہادت کے راستے پر آگے بڑھتا رہا. اصحاب و انصار میں
کوئی حسین سے پوچھے وہ اصحاب جن پر حسین ناز کرے. اقربا کی تو بات ہی الگ ہے، ان اصحاب پر ہزاروں سلام. کون ان کی منزلت کو بیان کر سکتا ہے؟ حبیب وہ جسے امام نے کربلا سے خط لکھ کے بلایا، جسے امام نے اپنے رواق میں جگہ دی، جس کے لاشے پر امام یہ کہہ کے روئے ہیں میرے روئے سے قرنی آنکھوں کو کھولو، باہیں میری گردن میں ذرا ڈال کے رو. اصحاب و انصار کے بعد وہ اقربا کہ حضرت مسلم کے 2 بچے، شہزادی زینب کے 2 لال، ام فرما کی کمائی، کڑیل جوان علی اکبر، ابو الفضل عباس اور ان کے بھائی اولاد عقیل حسین ایک دوپہر میں اپنا سارا گھر. اب ذرا دعائے عرفہ کے ان الفاظ کو دیکھیے کہ امام ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو لیا. حسین سب کچھ قربان کر چکے ہیں، کلیل جوان بیٹا برابر کا بھائی 6 مہینے کا بچہ جنگل پھنس گیا حسین کی قربانیوں سے، اور حسین کہہ رہے پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا دیا. آواز آ رہی ہے، رسالت حاصل ہو رہی ہے. اور حسین رخصت آخر کے لیے خیمہ گاہ میں آئے. رخصت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ فقط یہ سمجھنا کہ وہ بیویاں جن کا فقط واحد سہارا حسین ابن علی ہے، جو اپنی اولادوں کو قربان کر چکی، اپنے گود کے بالوں کو قربان کر چکی. حسین رخصت آخر کے لیے خیمہ گاہ میں آئے. قرآن کی آوازیں واہ محمد، واہ حسینہ کی صدائیں، واہ علیہ کی فریادیں. اور ایسے قرآن کے عالم میں جب بیویاں امام کے گرد ہے اور چہرہ امام کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے، کون اس قلب کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے؟ وہ ایک ننھی سی بچی جو پیروں سے لپٹی ہوئی، وہ ایک بہن جو حسرت کے عالم میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی، وہ بیویاں جو اپنے اولاد کو قربان کر چکی ہے اس حسین ابن علی کے لیے، اور اب وہ حسین رخصت آخر کے آئے ہیں. اس قرآن کے عالم میں وہ وقت کہ جب امام سید سجاد کے پاس آئے، علی اکبر حسین غش کی شدت تک کی حالت میں، اور امام بستر سجاد کے قریب آئے ہیں، بازو کو تھام کے سورہ ہم پڑھا. بیمار نے آنکھوں کو کھول دیا اور چہرہ امامت کی نگاہوں سے مل رہی. امام ذمہ داریوں کو تفویض کر رہے ہیں، اسرار امامت کو تعلیم کر رہے ہیں، اور پھر سید سجاد کی پیشانی کو چھوٹی یقیناً ماں باپ کا جدا ہو جانا خود ایک قیامت ہے اولاد کا آخری وقت میں. لیکن ایسے عالم میں جب حسین اپنے بیٹے سے رخصت ہو رہے ہیں، پیشانی کو چھپ کے کہا ہوگا سید سجاد سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے کٹھن مرحلہ ہے جو اب تک کسی کو درپیش نہ ہوا، جو کسی کے لیے نہیں ہے سید سجاد وہ تمہارے لیے ہے. شام تک ماں بہنوں کو بلوے میں لے کے جانا، بے کجاوا اونٹوں پر سب سوار، پاوا زنجیر امام وقت و کٹھن منزل. کتنی مرتبہ ان کلائیوں کو چھپا ہوگا، اس پیشانی کا غصہ کیا ہوگا. وہ وقت اور عابد مستق کے سامنے، وہ بے دوا مریض کے بستر کا سامنا، کیا غم تھا یوں بھی بے قسم مستر کا سامنا، چہرے پہ خون مادر اصغر کے سامنا. رخصت کا ان سبوں سے طلبگار تھا حسین، جانے کو قتل گاہ میں تیار تھا حسین. میرے قرآن کی صدائیں ہیں، مقاتل نے لکھا، راویوں نے لکھا کہ اب تک کسی کے رخصت کے لیے جانے کے بعد واپس آنے میں اتنی دیر نہیں ہوئی جتنی حسین ابن علی. باہر سے راوی یہ دیکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے،
اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے. کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا. وہ بیویاں، کبھی کوئی بچی قدموں سے لپٹی ہوگی، کبھی کسی بیوی نے آبا کے دامن کو پکڑا ہوگا، یہاں تک کہ شبی برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ اپنے گھر سے. امام ذوالجلال کے قریب آئے. مرتبہ امام نے عالم حسرت میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا. نگاہ کی طرف اٹھی، آواز دی، اور محمد قاسم علی اکبر عباس کہاں ہو؟ کوئی تو آؤ. ارے ہم نے سب کو سوار کرا ہے، کوئی حسین کو سوار کرانے کے لیے آئی. پردہ ادھر سے آواز آئی، بھیا اگر اجازت ہو تو علی کی بیٹی سوار کرانے کے لیے آئے. وہ وقت بے کسی امام ذوالجلال پہ سوار ہوئے، اور جس وقت ذوالجلال پہ سوار ہوئے اور امام نے چاہا کہ ذوالجلال قدم کو بڑھائے، ذوالجلال قدم نہیں بڑھا. امام نے ذوالجلال کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، دست شفقت کرتے ہوئے جانتا ہوں بہت تھک گیا ہے، جانتا ہوں ہمارے ساتھ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، لیکن یہ حسین کی آخری خدمت ہے، حسین واپس نہیں آئے گا. ایک مرتبہ ذوالجلال نے جیسے کراہ کو بلند کرتا ہے آواز ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہے. امام نے جھک کے دیکھا، کم سن بچی پہلے سے لپٹی ہوئی التجا کر رہی ہے، میرے بابا کو مکتب میں نہ لے جانا، اب ہمارا کوئی بھی وارث نہیں ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا. امام ذوالجلال سے اترے، بچی کو آغوش میں لیا، پیار کیا. سکینہ بی بی، تمہیں معلوم ہے علی حضرت تنہا ہے، آج کے بعد تم ماں کی آغوش کس ہوگی؟ علی حضرت گھبرا کے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. بابا ایک بار سینے پہ سلا دیجیے. امام جلدی پہ بیٹے سکینہ کا آخری ناز اٹھایا، بالوں میں انگلیاں پھیری، رخساروں کے بوسے لیے، ننی ننی کلائیوں کو چھوا. دل چاہتا ہے کچھ آقا سکینہ کے رخساروں کو چوم رہے ہیں یا وہ زخم کی شدت سے نیلے رخسار جو تماچوں سے نیلے ہو گئے، یہ بچے کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، یا رسی کی وہ شدتیں یاد آ رہی ہے کہ یہ کلائیاں خوندار ہو جائیں گی. آقائی سکینہ کو پیار ہو رہا ہے اور زخموں کو چوم رہے ہیں جو امت کے ہاتھوں سکینہ کے جسم پر ہوں گے. آج رسالت کے نشان جو ساتھ لے کے سکینہ جائے گی. اور جب امام نے بالوں میں انگلیاں پھیری، مرتبہ سکینہ کی آنکھوں میں غنون کی آ گئی. امام جو ہی کھڑے ہوئے، بچی نے گھبرا کے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ سر پر خاک پڑی ہوئی اور حسین کی آنکھوں میں آنسو. گھبرا کے کہا بابا میرے سر پہ خاک کیوں ڈال دی؟ امام نے کہا سکینہ ہم تمہیں یتیم بنا کے جا رہے ہیں. سے نے گھبرا کے پوچھا بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا بی بی نہ پوچھو کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. کہا بابا یتیموں سے لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں یتیم ہوں؟ کہا بی بی جب تماچوں سے رخسار نیلے ہو جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی، جب کانوں کی لبیں چاک ہو جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی. سکینہ جب تازیہ میں برسے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی. حسین سکینہ کو آخری پیار کر کے شہزادی زینب کے سپرد کیا. مقتل میں آئے. روایت نے لکھا کہ امام نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور اب امام فوج یزید کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں نواسہ رسول، میرے سوا بھی نبی کا کوئی نواسہ ہے مگر گواہ کوثر حسین پیاسا ہے.
بے علی مرتضیٰ کا دلیور ہے کہ فاطمہ زہرا کا نام ہے. فوج سے کوئی آواز نہیں آتی. امام اپنی پہچان کرا رہے انہیں لوگوں اور پھر کہتے ہیں میرے سر پر یہ امامہ رسول، میرے دوش پر یہ امامہ رسول ہے. اور اب امام جب ذوالفقار کو لینا آگے بڑھے اور امام نے حملہ کیا، مقاتل نے لکھا کہ امام کا حملہ ایسا تھا کہ دور تک سر اڑتے ہوئے نظر آئے. جب وار کیا ہے تو جسم بے سر ہو کے گرتے ہوئے نظر آئے. اور جب امام حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں تو مقاتل نے لکھا کہ فوجیں اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے بھیڑ بکریاں بھاگتی تھی. اور جب دور تک فوجیں چلی گئی تو ایک مرتبہ امام کے لیے لکھا ہے کہ امام میدان سے واپس ہوئے اور خیمگاہ کے نزدیک آئے. اور خیمگاہ کے نزدیک آ کر امام نے بلند آواز میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کر آئیں. اب پھر امام آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر امام حملہ کرتے ہیں. جب امام نے حملہ کیا پھر فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آئی. اور جب پھر فوجیں بھاگ گئی تو امام پھر واپس خیمگاہ کے قریب آئے. پھر اسی طرح بلند آواز سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر ایک بار نہیں کئی بار امام نے اسی طرح خیمگاہ کے قریب آ کر بلند آواز سے اس کلمے کو ادا کیا عزاداروں اس لیے جو خیمے میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں میں دھارس ہے حسین زندہ ہے، ابھی حسین موجود ہے. یہ آواز ان بیویوں کے دل کی قوت کے لیے ہے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امام حملہ کرتے ہوئے دور تک چلے گئے کہ یک بار کی صدا بلند ہوئی ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ. امام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا اور وہ نفس مطمئنہ گھوڑے کی زین پہ ہے، ذوالفقار نیام میں ہے. مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ باوجود فوجوں کی کثرت کے کسی میں ہمت نہ تھی کہ امام کے قریب آ سکے. علی کے لال کی ہیبت و جلالت کا یہ حالت تھا کہ فوجیں فاصلے پر رہ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہی تھی. وہ امام کے جس کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ علی عبد الحسین کہتے میرے بابا کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہو، لیکن ایک زخمی، ایک مظلوم، ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا زین الفرس پہ ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ قریب آ سکے. اور ایسے عالم میں ایک مرتبہ جب عمر سعد نے یہ دیکھا کہ فوجیں آگے نہیں بڑھتی تو اشارہ کیا کہ جس کے پاس جو ہتھیار ہے اسے ملتا ہے. اور ایسے میں جب چاروں جانب سے ہزاروں تیر پر سے نیزے مارے گئے اور حسین پشت فرس پہ ہے، اشارہ کیا ہرملا کو. اور ہرملا نہیں لکھا کہ جب میں نے امام حسین السلام گھوڑے کی زین پہ تھے اور میں نے اپنی تیر کمان میں جوڑا اور تیر کو آزاد کیا، وہ تیر جو چلا ارے پیشانی حسین پہ لگا. حسین پشتے سے جلا میں ٹھہر نہ سکے، آسمان آدم جھک رہے ہیں، اے زمین کربلا کا نشیب حسین ابن علی نشیب کی جانب جھکے ہوئے ہیں. سلام اس پر جو نہ پشت فرس پہ تھا نہ زمین پر. اچھا جائے مولا، جب آپ کے جد گھوڑے کی زین پہ بھی نہیں ہے اور زمین پر بھی نہیں ہے تو آخر وہ کون سا مقام ہے جہاں موجود ہے؟ آواز آئے گی تیروں پہ حسین ابن علی کا جسم معلق ہے، تیروں کی سیج پر حسین ابن علی کا نازنین جسم ہے. اور اب جب حسین نشیب پہ جھکے ادھر پردہ در کو ہٹا کر شہزادی زینب باہر نکلی. خدا سب کو زمین کربلا کی زیارت ہے. آج چونکہ تعبیرات نے صورت کو بدل دیا ہے، سوچئے وہ ایک دور تک پھیلا ہوا دشت، وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس، وہ گود کے پالوں کے لاشیں، وہ صدمے سہنے کے بعد ایک بیوی جس کی جرتوں کو سلام ہو،
وہ جب پردہ در کو الٹ کر باہر نکلی ہے شہزادی دوڑتی ہوئی چلی واہ محمد وانیہ کے نعرے. اور شہزادی جب باہر بلند ہوتی ہوئی آگے بڑھی ہے تو روایت نے لکھا تلہ، ہم جس کو ٹیلا بولتے ہیں اسے تلہ کہا جاتا ہے. وہ بلندی تھی وہ ایک پہاڑی نما بلندی کی جس پر شہزادی آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی. اور جب بیوی اس پہاڑی کی جانب بڑھی جس کے ایک ایک قدم پر شہزادی نے آواز دی ہے ارے کلمہ پڑھنے والوں یہ نبی کا نوازا ہے، اے مسلمانوں میں نبی کی نوازی ہوں. اور یہ کہتی ہوئی شہزادی اس تلہ زینبیہ کی بلندی پہ چڑھی ہے. آج جب ہم کربلا جاتے ہیں تو بہت سی سیڑھیاں چڑھ کر ہم تلہ زینبیہ پہ پہنچتے ہیں. اور تلہ زینبیہ میں جب ہم اس زیارت گاہ کے قریب ہوتے ہیں جہاں شہزادی بلندی پہ چڑھی تھی تو وہ ہم سے قد اعظم بلند ہوتی ہے. ہمارا سلام ہو اس مظلومہ پر، اس بہن پر جو عالم غربت میں اس بلندی پہ چڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اے زمین اتنی بلند ہو کہ زینب اپنے بھائی کو آخری مرتبہ دیکھ سکے. اور وہ نشیب جہاں ایک مظلوم آخری سجدے کو کر رہا اور اس آخری سجدے میں اس غربت اور بے کسی کا خیال بہن کہہ رہے زمین اتنی پست ہو جاؤ کہ زینب اپنے بھائی کا سر کٹتے ہوئے نہ دیکھ سکے. حسین ابن علی کا وہ آخری سجدہ، ارے وہ شبر کی بے ادبی، وہ ادھر کے تیر ادھر نکل جانا، وہ امام کے گلے پہ خنجر کے رکھنا، ارے کیا آواز کا بلند ہونا، ارے بابا اے بابا آپ کی امت، اے بابا سارا گھر لٹ گیا. حسین کا آخری سجدہ ماں کو آنکھ پھیلائے ہوئے. ایک بہن تلہ زینبیہ کی بلندی پر، اور لکھا ہے کہ اس وقت اتنا شور تھا، اتنی آواز تبل جنگ پر چوٹ پڑ رہی تھی، گھوڑوں کے نکالنے کی آوازیں تھی. اور اس مارکے کے عالم میں جب آوازوں کی شدت سے آسمان و زمین لرزے میں ہے، وہ مظلوم بہن، وہ غریب بہن جو یہ دیکھ رہی ہے کہ دور تک فوجیں ہی فوجیں ہیں، فوجوں کے ہجوم میں کہیں بھائی نظر نہیں آتا. شہزادی بھاگتی ہوئی پھر خیمہ اقدس میں آئی، اور جب بی بی خیمے میں آئی اور مظلوم بھتیجے کے کندھے کو ہلایا، سید سجاد میرا آواز آیا نظر نہیں آتا، اے علی افضل حسین ارے بابا کو تلاش کرو. پردہ ادھر کو الٹا اور ایک مرتبہ علی افضل حسین کی آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ازادارا آئے زینب لٹ گئی، آئے ازادارا، آئے زینب غریب ہو گئی، آئے زینب تنہا ہو گئی.
بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے سجدے میں جھکا دی پیشانی سجدے میں جھکا دی پیشانی سر اپنا کٹانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے قاسم بھی گئے اکبر بھی گئے قاسم بھی گئے اکبر بھی گئے امت کے لیے اصغر بھی گئے یا صبر کیا یا شکر کیا یا صبر کیا یا شکر کیا گھر اپنا لٹانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے پانی بھی بہا خون بھی برسا پانی بھی بہا خون بھی برسا شانے بھی کٹے زخمی بھی ہوئے دل کر لیا تیروں سے چھلنی دل کر لیا تیروں سے چھلنی اشکیزہ بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے جھولے کو بدل کر گودی سے جھولے کو بدل کر گودی سے گودی کو بدل کر قربت سے کس طرح بنائی ننھی لہر کس طرح بنائی ننھی لہر اصغر کو اٹھانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے چنگاریاں جلتے خیموں کی چنگاریاں جلتے خیموں کی اور اس پہ مرض کی تکلیفیں سجاد کی حالت کب دیکھی سجاد کی حالت کب دیکھی زنجیر پہنانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے خیموں میں اجالا غرق ہوا خیموں میں اجالا غرق ہوا اشکوں میں ستارے ڈوب گئے عاشور کی شب کیا کچھ نہ کیا عاشور کی شب کیا کچھ نہ کیا شموں کو بجھانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے کوفے کی فضا خاموش ہوئی کوفے کی فضا خاموش ہوئی نیزے پہ نظر نیچی کر لی بے پردہ جو دیکھا زینب کو بے پردہ جو دیکھا زینب کو قرآن سنانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے سجدے میں جھکا دی پیشانی سجدے میں جھکا دی پیشانی سر اپنا کٹانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے
مظلوم کوئی شاہ کا ہم سر نہ ملے گا، مظلوم کوئی شاہ کا ہم سر نہ ملے گا، اس طرح کا پیاسا تہے خنجر نہ ملے گا، اس طرح کا پیاسا تہے خنجر نہ ملے گا، شہ کہتے تھے میت میری رہ جائے گی اڑیا، شہ کہتے تھے میت میری رہ جائے گی اڑیا، جز خواب کوئی تکیا ہو بستر نہ ملے گا، جز خواب کوئی تکیا ہو بستر نہ ملے گا، تم شام کے بازاروں میں بے پردہ پھرو گی، تم شام کے بازاروں میں بے پردہ پھرو گی، منہ ڈھانپنے کو گوشہ چادر نہ ملے گا، اپنے کو گوشہ چادر نہ ملے گا، منہ چوم کے کہتے تھے سکینہ کا ہے بیٹی، منہ چوم کے کہتے تھے سکینہ کا ہے بیٹی، تم تڑپو گی جس وقت میرا سر نہ ملے گا، تم تڑپو گی جس وقت میرا سر نہ ملے گا، جی بھر کے اسے دیکھ لو سینے سے لگا لو، جی بھر کے سے دیکھ لو سینے سے لگا لو، تا زندگی تم کو علی اکبر نہ ملے گا، تا زندگی تم کو علی اکبر نہ ملے گا، ایک ایک کامویا سے تم دیکھو گی زینب، ایک کامویا سے تم دیکھو گی زینب، بازاروں میں عباس دلاور نہ ملے گا، بازاروں میں عباس دلاور نہ ملے گا، مظلوم کوئی شاہ کا ہم سر ملے گا، ایسا کوئی پیاسا دے خنجر نہ ملے گا، حسین 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 ارے حسین شہید حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، یا رسول المرسلین، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی علی بن حسین زین العابدین، السلام علیکم یا محمد بن علی، السلام علیکم یا جعفر بن محمد بن الصادق، السلام علیکم یا جعفر بن القاسم، السلام علیکم یا علی السلام علیکم یا محمد بن علی التقی، السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی، السلام علیکم یا حسن ابن علی العسکری،
السلام علیک یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکی یا ام المساجد یا زینب کبریٰ السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا و رحمت اللہ وبرکاتہ صلوات بر محمد بن کے دن عاشور